تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آقا کی ساری امت پر اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ کئی ناظرین کے میسیجز بھی آ چکے ہوں گے، کالز بھی آ چکی ہوں گے، آئیے شامل کریں گے۔ اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ سید یاسر عرض کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، میری ایک بڑی دلی خواہش ہے، دعا بھی کیجیے گا کہ پوری ہو جائے، اور اس کے لیے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیے گا کہ میں کیا پڑھوں۔ دلی خواہش یہ ہے کہ خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور یہ خواہش کاش جلد پوری ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، اچھی خواہش کا اظہار کیا۔ ہر مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے، اور سید صاحب نے ہی سوال کیا ہے۔ سید صاحب اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی اس حوالے سے کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات آپ نے کہی وہی میرے الفاظ ہیں۔ ماشاء ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس حدیث کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، اور یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زیارت کرے گا وہ، اور جس نے میری زیارت کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ جمعے کی رات یعنی شب جمعہ پڑھیں 2 رکعت، اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 25 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ نماز پڑھ لیں تو 1000 مرتبہ یہ درود پاک جو بیان کیا گیا ہے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہے وہ آرام کریں، سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے ان تمام اعمال میں پاک صاف رہنا، حلال کھانا اور درست پڑھنا یہ ضروری ہے۔ سچی تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنی زیارت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ تو سید یاسر صاحب، آپ نے سن لیا ہوگا عمل، تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ دلی خواہش یہ الحمدللہ عز و جل پوری ہوگی، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے، آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ناصر عرض کر رہا ہوں۔ صبح کے وقت میرے 2 بھتیجوں کا ایک خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں بڑے والے محمد حسان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا 3 جگہ سے، اور جو چھوٹے والا ہے عبد المعیز، اس کا چہرہ بہت زیادہ متاثر ہوا، جبڑے ٹوٹ گئے، دانت کو بھی نقصان پہنچا، ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، آنکھ بھی متاثر ہوئی۔ تو آپ کے پروگرام میں اس وقت لاکھوں لاکھ لوگ شریک ہو گئے
کیا پتہ کس کی آمین کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے ان کا بیڑا پار ہو جائے، یہ صحت یاب ہو جائیں، تو خصوصی ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور گزارش ہے کہ کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں کہ جس سے لوگ حادثات سے محفوظ رہیں۔ آمین آمین۔ بڑی آزمائش کن بچوں کی کیفیت ہے، بتایا تھا، تو دعا بھی ان کے لیے خصوصی فرما دیں۔ اور حادثات یہ ہوتے رہتے ہیں، بالخصوص نوجوان نسل جو ہے، جب وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب بچوں کی حفاظت فرمائیں، آسانی فرمائیں۔ تو شاہ صاحب ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور حادثات سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اور کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے جو ہیں ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوتے ہیں ناصر بھائی اور ان کے بھتیجوں کا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے بھی انہوں نے بتایا، تو انشاءاللہ الرحمن ان کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ناگہانی آفات سے بچائے۔ آمین۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ سب اس کی پابندی کریں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، خصوصاً بڑوں کو چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت بچوں کو خاص طور پر یہ پڑھوائیں آپ۔ اس طرح سواری کی جو دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، یہ قرآنی آیت ہے، تو اس کو دعا کی نیت سے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الرحمن حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ اور ظاہری جو اسباب ہیں وہ اس کا بھی خیال کریں، یعنی ہیلمٹ ضرور پہنیں جب بائک چلائیں آپ، تو اگر آپ کا طویل سفر پر آپ جا رہے ہیں یا مین روڈ پر نکل رہے ہیں آپ، تو ضرور آپ ہیلمٹ کو استعمال کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے جو آپ کا مین جو ہے، یعنی سر پر چوٹ لگتی ہے جب، تو پھر بہت سارے معاملے، دیکھیں ان کو بھی ان کے جبڑے وغیرہ کو نقصان پہنچا تو ہیڈ پر نقصان پہنچتا ہے، برین بعض اوقات ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کریں گے آپ انشاءاللہ الرحمن، جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اگر ایسی چوٹ لگے گی بھی تو ہاتھ پاؤں پہ لگے گی، جی مگر یہ جو نازک جو اعضاء ہیں نا، یہ اس میں خصوصاً جو ہے دماغ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان حادثات میں لوگوں کو ایسی چوٹ لگ جاتی ہے کہ پھر وہ بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا بات نہیں کر سکتے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جی تو جی، اللہ گھر سے پاک نکلتے وقت حفاظت۔ ضرور دعا کریں، انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں آپ حادثات سے بھی بچیں گے، ناگہانی آفات سے بھی بچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ حفاظتی اقدامات بھی آپ کو بتائے گئے، احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئیں، حادثات سے بچنے کے لیے وظائف بھی ارشاد فرمائے گئے۔ اب دیکھیں، اب یہ چلیں میں آپ کی دل جوئی کی نیت سے ایک اور عمل میں آپ کو بتاؤں۔ شاید اب یہ ہو چکا ہے نا، حادثہ تو ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی آزمائش، بچے بھی آزمائش میں، اہل خانہ بھی آزمائش میں۔ اب ایک ایسا چلے میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اگر تو مریض کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا نا، تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات نوٹ کیجئے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرتبہ آپ کہہ لیں، جو بھی بچوں کے پاس ہاسپٹل میں رکے ہیں تو 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ کے حکم سے بچے صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس پر لکھی دی گئی ہے صلی اللہ العظیم ہاں، یہ دعا بھی اسکرین پہ، ان یشفیک، ان یشفیک، بہت مجرب ہے، کوئی حدیث پاک کا تو یہ تو وظیفہ ہے، جی ماشاءاللہ۔ تو اس کو صاحب بار شریعت نے بھی نقل کیا، اور بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا۔ ضرور اس دعا کو یاد کر لیں، چاہیں تو ابھی اس کی آپ پکچر بنا لیں، تمام جو ہے وہ ناظرین کو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی ضرور موبائل سے فوراً پکچر لیں۔ بہت پیاری دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس دعا کو یاد کر لیں، ورنہ دیکھ کر پڑھ کرنا آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اس کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ جی قول چلائیے۔ حضرت صاحب میں ایک برائی میں مبتلا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میری اس سے جان چھوٹے۔ جی انشاءاللہ الکریم، اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، دعا بھی کروائیں گے قبلہ سید صاحب سے، ابھی شامل رہیے گا پروگرام میں قبلہ آپ بھی۔ جی نیکسٹ کال۔ ان کا نام ہے دانیال، امی کا نام ہے زبیدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ شادی میں رکاوٹ ہے، صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں ان کا، انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، وہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں گندی صحبت سے دور رہ جاؤں اور اپنی والدہ کا کہنا مان سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وظیفہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ دور محمد انور مئی، مسئلہ ہے اس مرتبہ مجھے 3 اٹیک ہوئے ہیں، اسٹینڈ بھی لگا ہوا ہے، دھڑکن کا مسئلہ ہے جو ہے نا، یہ 1.5 سال سے جا رہا ہے، دھڑکن اسٹیبل نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ در محمد نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور دل کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ بھائی میں ابو سفیان
بات کر رہا ہوں، خیرپور سے میرا تعلق ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض بہت بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں رہنے لگ گیا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ٹینشن ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہونے لگ جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک قرض اتار دے، اور کوئی دعا وغیرہ بھی بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ آپ کو دونوں جان کی بھلائی عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے معلوم کریں گے۔ ابھی ہم اپنا حسنین بھائی کافی ساری کالز بھی ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجئے، پھر بالترتیب سب کے وظائف انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے، استخارے بھی آپ کر لیجئے۔ جب تک شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو قرضے جیسی آفت میں مبتلا ہیں، آزمائش میں ہیں بیچارے۔ اچھا، اس آزمائش کو بعض اوقات کچھ اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اتنی اپنی پریشانی کو اوڑھ لیتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، سوچ سوچ کر، ٹینشن لے کر۔ اچھا، نیندیں بھی بعض اوقات اڑ جاتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی تو جسم میں درد، تھکاوٹ، اس طرح کے یہ معاملات بھی رہتے ہیں۔ تو اب قرضے سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، اور اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ انشاءاللہ وظیفہ عرض کرتا ہوں میں، مگر اس کے ساتھ کچھ چند باتیں میں یہ عرض کروں گا کہ قرض ہوا کیوں؟ اب یہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو کوئی بیمار ہو گیا، قرض ہو گیا تو مجبوری ہو گئی اس کی، کوئی حادثہ ہو گیا، یا جو اس کی جاب تھی اس پہ پیسے اس پر گزارا ہی نہیں ہو رہا تھا، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قرض جو ہے، اچھا اب ان لوگوں کو بھی وظیفہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعا بھی انشاءاللہ میں مدین چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا، یہ نہیں کے لیے نہیں، ہر ان مقروض شخص کے لیے ہے جو یہ انشاءاللہ دعا پڑے گا تو اپنے قرضے سے انشاءاللہ وہ خلاص ہی پائے گا۔ قرض کیوں ہوا، اس تعلق سے ایک پہلی بات بیان کی میں نے۔ دوسری بات کہ میں نے اپنی ساری فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، مجھے گھر بھی بنانا ہے، عالیشان بنانا ہے، اور چاہے اب میں قرض اٹھانا پڑے، بینک سے لون لینا پڑے، مجھے سودی قرضہ لینا پڑے، یا میں ایسی شادی کر رہا ہوں جناب کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میری تو ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے نا، تو اس شادی کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، مکان کے ڈیکوریشن کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ میرے خاندان میں میری بات جو ہے نیچی نہ ہو جائے۔ تو اس چیز سے آدمی نیچا نہیں ہوتا، آدمی نیچا تو اپنے برے اخلاق سے اور برے کردار سے برا ہوتا ہے۔ اچھا جو ہوگا نا انسان، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا کردار اچھا ہوگا تو بلند ہوگا۔ ایسے قرضوں میں اچھا موبائل لینے کے لیے جناب مقروض ہو گئے، اچھی گاڑی کے لیے، آپ کو کس نے کہا تھا بھائی آپ سادی سی گاڑی لے لیں؟ جتنے پیسے ہیں نا، جتنی چادر ہے جی آپ کے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں، آپ کے پاؤں اب چادر سے باہر پھیلائیں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے، پھر سودی قرضے بھی لینے پڑتے ہیں، الامان والا فیس۔ جس پر قرض ہو گیا ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس قرض سے نجات دے، اور جو ہے اس کے لیے حدیث پاک میں دعا ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے بھی قرض کی شکایت کی تھی، تو آپ نے ان کو وہ دعا ارشاد فرمائی تھی، اور فرمایا کہ میں تجھے، اس غلام سے کہا آپ نے اپنے، کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھاؤں جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ فرمایا اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تجھ سے ادا کرا دے، یہ پڑھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، بڑے بڑے ہم چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں، اور اب تو موبائل آپ کے پاس ہے نا، فوراً پکچر لے لیں اس کی، آپ اس کو یاد کریں، ہر دعا میں آپ چند دن پڑھتے رہیں گے نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو پڑھیں، پہاڑ جتنا بھی قرض ہے نا انشاءاللہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، درست پڑھیں، حلال روزی کھا کر اگر آپ اس کو پڑھیں گے ضرور آپ کا قرض ادا ہوگا، کیونکہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرما دیا اور اس میں ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ پہاڑ اتنا قرض ہوگا تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کو کوشش کر کے ہر نماز کے بعد آپ جب نماز کی دعا آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ پڑھ لیں اطمینان سے، رات کو سوتے وقت بھی اس کو آپ پڑھ لیں، چند مرتبہ دہرا لیں، انشاءاللہ یہ حدیث پاک میں بیان کی گئی دعا کے صدقے میں آپ کا قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا، اور ہمارے جو ناظرین آپ میں سے بھی، آپ کی فیملی میں سے بھی، بالخصوص جو کاروباری حضرات ہیں، لین دین کے معاملات جن کے ہوتے ہیں، کاروبار میں، بزنس میں ہوتا ہے، پیسوں کا لین دین رہتا ہے، تو اب کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی سے کچھ لینے ہیں، بڑی کمال کی دعا ماشاءاللہ یہ بتائی گئی، تو یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ سمجھ اس کی برکتیں دیکھیے گا، اللہ پاک غیبی طور پر اسباب بنا دے گا، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، بالترتیب انشاءاللہ الکریم آپ کے جوابات ہم معلوم کریں گے۔ جی حسنین بھائی، پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ برائی میں مبتلا ہیں، کسی برے فعل میں ہیں،
جو اب اس سے بچنا چاہتے ہیں کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ کریم ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. آسان سا ان کے لیے عمل عرض کرتا ہوں میں کہ آپ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ 11 ٹائم 11 مرتبہ سورہ اخلاص کا معمول بنا لیں. ماشاءاللہ. اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ برائیوں سے محفوظ رہیں. ماشاءاللہ، یہ تو اتنا مبارک عمل ہے کہ نماز فجر کے بعد جو کوئی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا تو شیطان اس سے گناہ ہی نہیں کروا سکے گا. یعنی شیطان اپنے لشکر سمیت بھی پوری کوشش کر لینا کہ اس سے گناہ کروائے، نہیں کروا سکے گا جب تک کہ پڑھنے والا خود نہ کرے. تو یہ دونوں وظائف پر آپ عمل کیجئے گا. پھر دوسرا اچھی صحبت کا بڑا کردار ہوتا ہے. بہرحال اچھی صحبت اختیار کیجئے، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اپنے اندر حیرت انگیز طور پر آپ کو تبدیلیاں اور ایک نکھار الحمدللہ عز و جل نظر آئے گا انشاءاللہ. جی مزید بھی تھے استخاروں. مزید ایک ہمارے دانیل بھائی نے جو ہے وہ شادی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. تو وقتی آزمائش ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا. ایک آسان سا وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ نے کنٹینیوس یہ 90 دن تک پڑھنا ہے، 90 ڈیز پڑھنا ہے. یہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ آپ نے 41 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی شادی کے مسائل ہیں وہ عافیت آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. صحیح. 90 دن کا یہ آپ نے یعنی 3 ماہ کا یہ عمل ارشاد فرما دیا. اچھا اگر بالفرض جیسے کوئی دن چھوٹ گیا، ناغا ہو گیا، بھئی مہینہ پڑا، 2 مہینے پڑے، اس کے بعد ہوتا ہے تبعی تقاضے ہوتے ہیں، بیماری ہے، کہیں سفر ہے، مصروفیات ہیں، آنکھ نہیں کھلی یا بھول گئے، رہ گیا وظیفہ پڑھنا، اب کیا پھر دوبارہ کنٹینیو اس کو جاری رکھنا پڑے گا؟ ویسے اصول تو یہی ہے کہ آپ نے کنٹینیوس پھر نیکسٹ دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. تو کوشش یہی کریں کہ نہ چھوٹے، اور آسان عمل 41 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو آپ اس کو کریں انشاءاللہ 90 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ اب جیسے رات کے وقت کا آپ نے فرمایا نا، اچھا بعض اوقات لوگ وہ نائٹ ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اب ان کے لیے ہو جاتی ہے بڑی آزمائش. ڈیوٹی پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، اب رات میں ظاہر سی بات ہے اب ڈیوٹی کرنی ہے، سونا تو ہے نہیں، اب سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تو کیا پھر اس کا کوئی حل کوئی نماز فجر کے بعد کا ہے کوئی ایسا چلو نماز فجر کے بعد والے بھی پڑھ لیں، نائٹ ڈیوٹی والے بھی پڑھ لیں، اور دن میں جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے؟ چلیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. جی نماز فجر کے بعد جو ہے وہ 312 مرتبہ، جی 312 مرتبہ جو ہے وہ یا ذل جلالی والاکرام، یہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. تو اس کی برکت سے بھی جو ہے وہ شادی کے مسائل حل ہوں گے. اور یہ 40 ڈیز تک پڑھنا ہے، یہ 40 دن تک پڑھنا ہے. اور وہ جو تھا نماز عشاء کے بعد والا وہ 90 دن کا تھا. اچھا اب دیکھیں 90 دن والا جو وظیفہ ارشاد فرمایا، وہ جو دن میں جاب کرتے ہیں وہ رات میں پڑھ لیں یہ والا، اور جو رات میں جاب کرتے ہیں نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہ نماز فجر کے بعد والا وظیفہ پڑھ لیں. یوں ہی کر لیں بہتر ہے. اور ایک یعنی جس کے لیے جو آسانی ہو، جو جس میں وہ کمفرٹیبل ہو وہ کر لے تو انشاءاللہ صحیح ہے. ماشاءاللہ. جی مزید بھی تھے استخاروں کی. مزید ہمارے ایک در محمد بھائی نے دل کے مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ استخارہ کروایا تھا. ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے. آپ کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک شاندار عمل عرض کر دیتا ہوں میں. نمازوں کے بعد جو ہے وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دل پر دم کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کے مسائل حل ہوں گے. اور ساتھ ساتھ جنید بھائی ہمارا الحمدللہ تعویذات عطائیہ کا جو سٹال بستا ہے اس سے دل کے حوالے سے اسپیسیفک مخصوص ایک تعویذ ملتا ہے. تو وہ آپ تعویذ حاصل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جو ہے وہ آپ کے دل کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بلکہ اس تعویذ کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے جن کی وینس وغیرہ دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں نا، الحمدللہ سمجھ وہ بھی کھل جاتی ہیں الحمدللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے احمد رضا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، بری صحبت سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ نیک بننے کا، کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک ان مدنی منع پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کو سب سے پہلے تو یہی میری عرض ہے کہ نمازوں کی یہ پابندی کریں. صحیح. اور باوضو رہا کریں، باوضو رہا کریں. 100 مرتبہ یا سمیعو، جب بھی ڈے میں پورے دن میں جب بھی ان کو وقت ملے تو ایک دفعہ پڑھنا ہے یہ. اور پڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. تو 3 چیزیں عرض کی، نمازوں کی پابندی، باوضو اور یہ وظیفہ. ماشاءاللہ. یہ ایک میسج آیا ہے واہ کینٹ سے سعید بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے بیٹے کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا، آنکھوں میں الرجی ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ 15 سال تک رہے گی. دعا کے حوالے سے بھی کہا ہے. جی بالکل انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب سے دعا بھی کروائیں گے. روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیں. آنکھوں میں اگر کسی کے الرجی ہو کیا وظیفہ؟ آنکھوں کی پریشانی کے لیے ایک شاندار روحانی علاج عرض کرتا ہوں میں. وظیفہ ہے. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ نوٹ کیجئے.
نمازوں کے بعد جو ہے وہ 11 ٹائم 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر یہ آپ ہاتھوں کے اس طرح پورے بنا لیں اور پھر اس پر دم کر کر اس کو آنکھوں پر پھیر لیجئے. نہ آنکھوں کے جملہ امراض، آنکھوں کی الرجی ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، بینائی کی جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ حل ہو جائے گی اور آنکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. جی چلائیے گا مزید کالس. میں ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ڈرونے خواب آتے ہیں اور میں بہت ڈر جاتا ہوں نا، اور بعض اوقات تو عجیب و غریب خواب آتے ہیں، تو پلیز اس بارے میں ارشاد فرمائیے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ الکریم. جی بالکل شاہ صاحب سے دعا کروائیں گے ابھی. نیکسٹ کال. بھائی میرے بھائی کا نام فتح شیخ اتاری ہے، امی کا نام زیتون نسا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی ایک شادی ہو چکی تھی کزن سے، ان کا انتقال ہو گیا سر. دوسری شادی کے لیے ہم نے ہر جگہ پہ جو ہے نا ان سے بات چیت کرتے سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا پھر وہ وہاں سے وہ منع ہو جاتا ہے کہ اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. بالخصوص دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بڑھوتری کے لیے ارشاد فرمائیے کیا طریقہ کار، کوئی وظیفہ ہے، کوئی مطلب استقامت بھی ملے، اسلامی بھائی بھاگتے بھی رہیں، کیونکہ اسلام آباد کے حساب سے ہم بہت زیادہ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو رکن شورا بھی رہنمائی بھی ارشاد فرما دے. ظاہری اسباب بھی استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا انداز ہو کہ استقامت ملے اسلامی بھائیوں کو دینی کاموں میں. ماشاءاللہ. جی قبلہ شاہ صاحب سے ہم معلوم کریں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں. اچھا آپ استخارے فرما لیجئے. شاہ صاحب پہلے تو ان کا ارشاد فرمائیے. دینی کاموں کے حوالے سے ہوتا ہے بعض اوقات رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی ہمت ہار جاتے ہیں. اچھا کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے بعض اوقات آزمائشیں رہتی ہیں، تو اب استقامت بھی رہے اور طبیعت میں ایک چستی بھی رہے، کیا فرمائیں گے کچھ مدنی پھول؟ تو مجھے جب یہ کال سنی میں نے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. دیکھیں پریشانی کے لیے تو لوگ جو ہے وہ کالز کرتے ہی ہیں، اپنی بیماریوں کے لیے بھی، مگر دیکھیں ان کی قرآن کتنی ہے کہ انہوں نے مطلب دین کے لیے کہ مجھے دین کے کام پر استقامت ملے اور میں نیکی کا کام کروں اور اس میں مجھے جو ہے میری استقامت بھی قائم رہے اور مجھے اس پر جذبہ بھی ملے. جی ماشاءاللہ. اب مطلب یہ اب اندازہ لگائیں. اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی پریشانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کہ وہ تو اپنے سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان سے بھی دعا کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے کہتے رہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ دین کے لیے آپ نے کہا. یہ اپنی پریشانیوں کے لیے بھی سوال کرنا، کسی سے دعا کرنا نہیں جائز ہے، مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تو سوال یہی تھا کہ دین کے لیے مجھے کوئی استقامت ملے اور آپ بتائیں میرا دل نہ ٹوٹے. تو پہلے تو آپ کام مستقل کیے جائیں، ہمت نہ ہاریں. جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے نا آپ کے پاس وہ دعا کا ہے. تو دعا کرتے رہیں نیکی کے کام کے لیے کہ آپ کو استقامت ملتے رہو، نیکی کے کام کو ترک نہ کیجیے. اچھا یہ یاد رکھیے آپ دین کا کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کو رکاوٹ ڈال رہا ہے یا کسی سے آپ ناراض ہو گئے یا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو پھر آپ اپنے دل میں وہ اس طرح منائیں اپنے دل کو کہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، کسی شخص کے لیے تو نہیں کر رہا. اگر اس نے مجھے جھاڑ دیا یا مجھے ایسی بات کر دی تو میں دین کے لیے کام کر رہا ہوں. اے اللہ میرے کام قبول فرما لے اور مجھے ہمت دے، حوصلہ دے. دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. کام کو ترک نہ کیجیے، چھوڑیے نہیں کسی کے کہنے پر. انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کا جذبہ بڑھتا رہے گا. ایک عمل ارشاد فرمایا امیر علیہ سنت نے، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں ہو ماشاءاللہ، کہ اپنا وہ صلاۃ الاسرار کے حوالے سے، جب دینی کاموں کے حوالے سے یہ جہاں مدنی مشورے کے مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے تھے تو اس میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ تحریر فرمایا امیر علیہ سنت نے، جب بھی دینی کاموں کے حوالے سے کسی بھی کام میں آپ کو رکاوٹ محسوس ہونے لگے نا تو حاجتوں کے پورا ہونے کا ایک عمل صلاۃ الاسرار بھی ہے. یہ 2 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں، مخصوص اس کا ایک طریقہ کار ہے، تو یہ ضرور کیجیے گا. مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان نوافل، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ لکھا ہوا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ ناصر بھائی تھے کہ عجیب و غریب خواب نظر آ رہے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، یہ بھی کیفیت بعض اوقات رہتی ہے لوگوں کی. ان سے بھی میں عرض کروں گا اور لوگوں سے بھی کروں گا کہ بھائی اگر آپ رات کو کوئی گیم کھیل کر سو رہے ہیں نا، اب یہ سانپ کو مار رہے ہیں تو کوئی کسی کو مار رہا ہے تو مختلف اب موبائل سے گیم آ گئے، وہ گیم کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں. تو بعض اوقات یا بعض چیزوں کا غلبہ آ جاتا ہے، دن میں بہت زیادہ ہم نے گیم کھیل لیے یا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اگر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں کے لیے نہیں، تو رات سوتے ہو کم از کم یہ کام ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ گیم جو ہیں وہ فضولیات میں انسان کو ڈالتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، تو گیم کھیلنے کے چکر میں نہ رہیں. اور اگر ایسا معمول نہیں ہے آپ تو جو ہے وہ
اللہ کا نام لے کر سوئیں، دعا پڑھ کر سوئیں، اور آپ کے لیے وظیفہ یہ 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھیں آپ سونے سے پہلے، صحیح، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور وہ وظیفہ جو حدیث میں ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے، اور چہرے سے لے کر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ اس ہاتھ کو، جو دم کیے ہوئے ہاتھوں کو اس پورے جسم پر پھیر دیں، انشاءاللہ الرحمن یہ ڈراؤنے خواب بھی بند ہو جائیں گے اور ڈرنا بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے، اللہ اللہ کرتے ہوئے سوئیں گے۔ جب رات میں کبھی آنکھ بھی کھلے گی نا آپ کی، تو آپ کی زبان سے اللہ یا رسول اللہ اس طرح کے الفاظ نکلیں گے۔ بعض حفاظ جو دن بھر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ رات میں بھی سوتے ہوئے ان کی زبان سے تلاوت ادا ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ سوتے میں بھی ان کی زبان سے کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو دن بھر میں بہت مستقل کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، بچوں کو خاص طور پر نصیحت کریں سوتے وقت، بیٹا دیکھیں آپ دعا پڑھ کے سوئیں۔ یہ والدین کو میں ضرور کہوں گا، سوتے ہوئے بچوں سے کہیں کہ آپ مسواک کر لیں، ایک جملہ کہنا نا، اور آپ جو ہے اللہم بسمک اموت واحیا یہ دعا پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، بیٹا ذکر کر کے سوئیں، بیٹا کلمہ پڑھ کے سوئیں۔ ہم تو یہ بچپن میں دیتے نا، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھو بھائی، کلمہ پڑھتے ہو سو، والدین یہی کہتے تھے۔ تو آج جو ہے اس طرح کا معاملات گھریلو جو ہے بہت ساری جگہوں پر نہیں دیکھا گیا۔ 2 جملے آپ کے مستقل کہنے سے ہو سکتا ہے آپ کا بچہ دعا پڑھنے کا عادی بن جائے، الحمدللہ، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ دعائیں اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کے بھی تھے کچھ سوالات حسنین بھائی؟ ایک بھائی نے جو ہے وہ شادی کے حوالے سے کہا تھا کہ شادی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ، تو اس کے لیے ایک آسان سا ان کو ایک تعویذ عرض کر دیتا ہوں میں کہ 143 ٹائم جو ہے 143 ٹائم یہ یا حیو یا قیوم یہ لکھ لیجئے ایک پیپر پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو تعویذ بنا کر آپ پہن لیجئے، تو انشاءاللہ یہ جو شادی یا رشتہ جو ڈھونڈ رہے ہیں اس میں آسانی ہوگی اور عافیت کے ساتھ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ یہ تعویذ ماشاءاللہ چلیں آپ نے بنانے کا طریقہ بتا دیا، تو یہ تعویذ خود تیار کر لیں، خود ہی تیار کریں۔ دیکھیں سامنے جو اسکرین پر یا حیو یا قیوم اسی انداز سے لکھ لیں، اعراب وغیرہ نہ لگائیں، لیکن یہ جو قاف اور میم کے جو دائرے ہیں وہ اسی انداز سے کھلے رہیں۔ صحیح صحیح، تو یہ لکھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں۔ اچھا یہ بھی وہی ہے کہ جسے شادی کرنی ہو، جسے رشتے کی تلاش ہو، وہ خود ہی لکھے یا کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں؟ یہ بہتر ہے کہ خود ہی لکھیں، یہ اچھا یہ تعویذ جو ہے وہ خود لکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت۔ صحیح ہے، اور اگر بالفرض نہیں لکھ سکتے تو پھر بہتر کیا ہوگا؟ پھر اگر کنڈیشن اگر ایسی ہے نہیں لکھ سکتے تو پھر لکھوا لیجئے، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، یعنی گنجائش ہے نا، آسانی نکالیں اس کے اندر، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے کاٹ وغیرہ بھی کروائیں، جو رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا اس کے کاٹ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ شاہنواز اتاری بات کر رہا ہوں اندرون سندھ جھڈو شہر سے۔ جی مولانا صاحب تھوڑی یہ کنفرمیشن کرنی تھی کہ جسمانی کمزوری کے لیے کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ لوکی استعمال کیجیے، کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر اس کے فوائد ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی، اور دعا بھی ہمارے لیے کر دیجیے، اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جسمانی کمزوری کے لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوکی شریف کا کسی نے ان کو کہا ہے، اور آپ کے سامنے بھی لوکی یہ رکھی ہوئی ہے، تو کتنی صداقت ہے اس کے اندر، اور کیا ہے حقیقت، اور کیا ہے اس کے فوائد، کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے اپنے مشورہ بھی کر لیں آپ، کیونکہ بعض کے مزاج جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے اعتبار سے بعض چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر تعین کرتے ہیں یا حکمہ حکیم ہوتے ہیں وہ تعین کرتے ہیں۔ بہت فوائد ہیں اس کے، اور اس کو کدو جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے معروف سبزی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اسے شوق سے تناول فرمایا، اور اسے ہانڈیوں میں ڈالنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو، لوکی زیادہ ڈال دیا کرو، یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے، غذائیت کے اعتبار سے یہ توانائی بخش سبزی ہے، تو یہ خزانہ ہے، یقین جانیں لوکی جو ہے یہ خزانہ ہے، یہ آپ کی کمزوری دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ جی ہاں، بعض لوگ معدے کی تیزابیت کی شکایت کرتے ہیں، اس کے لیے فائدہ مند ہے، دائمی قبض کے لیے، اور اس طرح گرم طبیعت کے محنت مشقت کرنے والے افراد کے لیے۔ اس طرح سالن جب آپ بنائیں، گوشت بناتے ہیں تو گوشت میں لوکی کو ضرور آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ ہر قسم کی دماغی ورم یعنی اس کی سوجن کو دور کرتا ہے۔ اس کا چھلکا بھی فائدہ مند ہے، اس کا گودا بھی فائدہ مند ہے، اور گودے کو اگر باریک پیس کر سر میں درد ہو نا، اگر اس کے گودے کو جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو باریک پیس کر اس کا لیپ کر دیں اگر آپ یہاں پیشانی پر،
تو آپ کی سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سبزی بناتے ہیں اتنی جو ہے تیز چولہے پر بناتے ہیں کہ اس کی غذائیہ، اس کے اندر جو طاقت ہے نا، سمجھ لیں آپ، جو وٹامنز ہیں وہ سب کے سب جل جاتے ہیں، آپ سمجھ لیں ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ ہلکی آنچ پر، ویسے بھی آپ جو ہے وہ اگر لوکی لے لیں یا اس کے ساتھ اور سبزیاں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، صرف لوکی لیا آپ نے تو اس کو 5-6 منٹ صرف ہلکی آنچ پر بوائل کریں، اتار کر حسب ضرورت نمک، اور جو اگر بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے کالی مرچ ڈال کر آپ کھائیں۔ بہترین غذا ہے یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح اس کے لوکی کو گلا کر اس کے ٹکڑے پابندی کے ساتھ کھانا جگر کے مرض میں بھی مفید ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ایک چارٹرڈ فرم میں کام کرتے ہیں، تو مجھ سے کہتے ہیں میں ہفتے میں 4 دن لوکی کھاتا ہوں، 4 دن، اور ماشاءاللہ توانا رہتے ہیں وہ۔ کئی امراض ان کو ہو گئے تھے، انہوں نے لوکی کھانا شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں آفس والے، بھائی ہر ہفتے میں اتنی لوکی کھاتے ہیں، کیوں نہ کھائیں؟ حدیث میں جب اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، تو اب یہ گھر والے ساتھ دیں نا، اصل پھر بچے بھی ساتھ دیں۔ جی، بچے گوشت کھانا پسند کرتے ہیں اور لوکی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور بچوں کی بھی عادت بنانی چاہیے، آہستہ آہستہ بھی سے کریں۔ اچھا، آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں لوکی سے مجھے ایک بات اور یاد آئی، لوکی کا حلوہ لوگ بڑا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو اتنا گھی کا استعمال ہوتا ہے اور اتنی تراوٹ اس کے اندر ہوتی ہے، اتنی مٹھاس، اتنی شکر، چینی ہوتی ہے، اب یہ والی جو لوکی کا حلوہ یہ کتنا فائدہ مند ہے؟ 2 جملے اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ گھر میں بنائیں آپ، تو اپنے ہاتھ سے آپ چینی ڈالیں گے نا، اول تو چینی نہ ڈالیں آپ، اس کو میٹھا کر دیں آپ کھجور سے، اس کو میٹھا کر دیں آپ شہد سے، تو یہ سب آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ لوکی بہرحال فائدہ مند ہے، حلوے کی صورت میں کھانے میں بھی فائدہ مند ہے، مگر خوب گھی ڈالا ہوا ہے جناب، اور خوب چینی ملی ہوئی ہے، اور کھا بھی تھوڑا نہیں رہے۔ خصوصاً شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک چھوٹی پلیٹ کھاتا ہے تو شوگر والا 2 پلیٹیں کھا جاتا ہے، کہتا 2 گولی کھا لوں گا میں، تو یہ حل نہیں ہے 2 گولیاں کھانا اس کا، بس تو ذرا مقدار کو اعتدال کے ساتھ کام کیجئے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی پھر خلاصہ یہ نکلا نا کہ جسمانی کمزوری کے لیے مفید ہے لوکی شریف، بالکل ایسا لوکی، ماشاءاللہ۔ جی اچھا، پہلے یہ مجھے چند ایک میسیجز کے ان کے روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ میری شادی ہے 2 مہینوں بعد، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ زندگی خوشحال رہے۔ اللہ پاک عافیت والے معاملات کرے، آمین۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ جو ہے یہ روٹین میں پڑھتے رہیں، اور اپنے گھر میں امن کا گہوارہ، اس کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، مدنی چینل دیکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ گھر عافیت کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کے سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، تو اس حوالے سے برائے کرم کوئی وظیفہ ارشاد؟ ان کے لیے ایک آسان سا علاج عرض کرتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ سورۃ اللیل 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ اللیل یہ انہوں نے پڑھنی ہے۔ پڑھ کر جو بھی ان کے لیے موافق سوٹیبل جو تیل ان کو ہو وہ اس پر دم کر لیں اور اس کو پھر یوز کریں، سر پر یوز کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بالوں کے جملہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سفید بالوں کا بھی ہے کوئی وظیفہ؟ اب یہ بال گرنے کا تو بتا دیا، اب کسی کے ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ پڑھنے کے حوالے سے؟ اس کے لیے یہی عمل جو ہے وہ یوز کریں، تیل وغیرہ لگائیں۔ اچھا، بعض دفعہ جو ہے وہ سفید بال جو ہے وہ کمزوری کی بنا پر ہو رہے ہوتے ہیں، نزلے کی وجہ سے، جی نزلے کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر، تو یہ 115 مرتبہ جو ہے یا مؤمنو 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو کمزوری وغیرہ کی بنا پر اگر یہ ہو رہے ہوں گے تو یہ مسئلہ وہاں سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بعض اوقات ٹینشن، فکریں اور بعض اوقات اس طرح کی معاملات، پریشانیاں آ جاتی ہیں گھریلو حوالے سے، کاروباری حوالے سے، سوچ کر بندہ ہوتا ہے بعض اوقات اس وجہ سے بھی بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بالوں کا سفید ہو جاتا۔ ٹینشن جو ہے نا وہ بہت سارے مرض میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، ٹینشن سے بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات شوگر تک کی بھی خبریں ہیں۔ اچھا، تو اب پریشانی ہے تو اس کے لیے اللہ کو یاد کریں، دعا مانگیں، اس کو اپنے آپ پر سوار نہ کریں۔ جب ٹینشن ہوگا اور اپنے آپ پر سوار کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ظاہر اٹیک ہوگا۔ صحیح۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کی، اسلامی بھائیوں نے کالز بھی کی، میسیجز بھی کیے اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ سب کے لیے، اور بالخصوص جن 2 بچوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اے کریم، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اور تیرے بندے جو پریشان ہیں مالک، بیمار ہیں، قرض دار ہیں،
اے اللہ بعض کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، جیسے 2 بچوں کے، ہمارے ناصر بھائی کے بھتیجے ہیں، اے اللہ دونوں کو صحت یابی عطا فرما کہ آپریشن کامیاب ہو جائیں، انہیں مکمل صحت اور عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بری آفات سے، حوادثات سے اور جو ہے موذی امراض سے اے اللہ بچا لے مالک۔ یاسر بھائی دعا کر رہے ہیں، انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، وظیفہ بھی مانگا تھا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں طلب ہے، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اے اللہ کی بری عادتیں چھٹ جائیں۔ دانیال بھائی شادی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی اے اللہ جو ان کا مقصد ہے پورا ہو جائے شادی کا۔ در محمد دل کے امراض، مرض میں سے ان کو شفا مل جائے، ابو سفیان کو قرض سے نجات مل جائے، اطہر بھائی کو دینی کاموں پر استقامت ملے، شاہ نور جسمانی کمزوری سے انہیں نجات ملے، اور جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کے نام کام جانتا ہے مولا الہ العالمین، سب کے بگڑے کام بنا دے، حاجتیں پوری کر دے اور دعائیں قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا